ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا، اللہ اکبر، نموز سے صحابہ اہل بیت کا، لیکن مولانا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سارا گلشن اجڑ گیا پھر فائل ہمارے ہاتھ کے اندر آئی ہے، ہمارا بچا ہی کچھ نہیں، نہ جنگ میں کچھ بچا، نہ کراچی میں کچھ بچا، نہ خیبر میں کچھ بچا، نہ سندھ کی دھرتی پر علی شیر حیدری بچا، رب العالمین کی قسم ہے، بچیاں یتیم رو رو کے ان کی آنکھیں خشک ہو گئی۔ 37 سال کے بعد آج احساس ہوا کہ صحابہ کی عزت کا بل بھی پاس ہونا چاہیے۔ تیرے میرے جیسے کا کیا کہ 4 نعرے لگا لیے، زندہ باد مرد آباد، جا جا اعظم طارق کی بیوی سے جا کے پوچھ اس کے بچوں کو پروان کیسے چڑھایا گیا، جا معاویہ اعظم سے جا کے پوچھ جب باپ کا جنازہ اٹھا بتا تیرے سینے کی کیفیت کیا تھی۔ میں نے اپنے باپ کو، آپ نے میں نے اپنے باپ کو بیوٹی پارلر میں، سیلون میں سجدے دیکھا، جا حق نواز کے دروازے پہ جا کے پوچھ جب گولیوں کی بچھاڑ کے اندر گھروا بچھایا تھا تو بتا دنیا کا دولہا کم جنت کا دولہا زیادہ لگ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شان صحابہ، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی۔ یقین جانو میں اکثر امیر عظیمت کا درسوں کے اندر، جلسوں کے اندر ادب احترام کے ساتھ نام لیتا ہوں، مجھے ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم آیا حالات صحیح نہیں، نام نہ لیا کرو، اللہ اکبر، ایجنسیوں کا قلم چلنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ للے تھے، کوئی حرامڑی کے بال تھے، کوئی حرامی لوگ تھے، اللہ کی قسم ہے میں کیا بتاؤں، ابو بکر کون تھا، عمر کون تھا، عثمان کون تھا، اللہ کی قسم جنگ کی گلیوں کے اندر خون ان کا آبا، ہمیں صدیق کی صداقت کا چاند نظر آنے لگ گیا، میں کیا بتا کون تھے یہ لوگ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ان کے جنازے اٹھے، ان کے جسموں سے خون کی ندیاں نکل رہی تھی، یہ روتے ہوئے کہہ کے جا رہے تھے گلشن کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ رب العالمین کی قسم ہے ان کا نام لینا تو سعادت ہے، ان کا نام لینے پر تو نیکی ملتی ہے، ان کا نام لینا تو ثواب ہے۔ جو کوئی کہ غیور مسلمانوں، مجھے نہیں پتا ان کا نام لینے پر کسی کا منہ بڑھتا ہے یا راضی ہوتا ہے، لیکن جب عبدالحنان میرا عزیزو، حق نواز کا، احسان القاسمی کا، ضیاء الرحمان فاروقی کا، اعظم طارق کا جلسوں میں نام لیتا ہے، خدا کی قسم اما عائشہ اپنی قبر کے اندر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر۔ سن 2013 کی 14 کی بات ہے، میں قصور کی جامع مسجد شہیدہ کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا۔ قاری بشیر احمد جس کے لاہور میں برف کے 2 کارخانے ہیں، اس کے گھر بیٹھ کے میں قصور کی مچھلی اور نان کھا رہا تھا، کہنے لگے مولانا پتہ ہے جب امیر عظیمت شہید ہوئے، پہلی امیر عظیمت کانفرنس جو ہوئی تھی یادگار کے اندر، مینار پاکستان کے اندر سٹیج سجا تھا، ہر جگہ حق نواز کا نعرہ لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کانفرنس کے اندر شامل ہونے کے لیے امام کعبہ بھی مکہ مدینے سے آئے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے اور یادگار کے سٹیج پر پہنچانے کے لیے میری ذمہ داری لگی تھی۔ جب میں ایئرپورٹ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، سٹیئرنگ میں میرے ہاتھ میں تھا، امام کعبہ نے میری طرف دیکھ کے کہا تم عربی جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا پتہ میں کیوں یہاں آیا؟ رونے لگ گئے، کہنے لگے پتہ ہے جس دن امیر عظیمت دنیا سے شہید ہوا، دنیا سے چلا گیا، شہادت کا جام نوش کیا، میرے حضور جنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے بیٹھا تھا، مجھے میرے خادم نے بتایا ماں عائشہ کا نعرہ لگانے والا، ابو بکر عمر عثمان کے ترانے گانے والا آج دنیا سے چلا گیا۔ کہ میں نے آنکھیں بند کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کی طرف، دیوار کی طرف میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا کملی والے جس
تیرے نوجوان کا، جس تیرے روحانی فرزند کا، امی عائشہ کے بیٹے کا، جس کا ذکر پاکستان میں گونج رہا ہے، مدینے میں بھی اس کا نام لینے والا ہے کہ کوئی نہیں کہ میں نے دیکھا میری آنکھ لگی اونگ آ گئی، مجھے خواب میں روزہ انور کے اندر کی زیارت ہو گئی، میں نے دیکھا آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کر آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی گود میں حق نواز جنگی شہید لیٹا ہوا ہے، پیچھے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق نواز کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہے حق نواز اللہ کی قسم میری عائشہ بھی تیرے سے راضی ہو گئی، میں محمد الرسول اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، شان نہیں آواز آئی، نہیں آواز آئی، بولو پھر اللہ کا نام لے کے، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شان امی عائشہ صدیقہ، سیدنا صدیق اکبر، حضرت امیر معاویہ، زندہ باد کافروں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، نعرہ تکبیر، امیر عظیم حضرت مولانا حق نواز جنگوی، نعرہ تکبیر، دل خوش کر دیا آج تو، مولوی صاحب حالات اچھے نہیں ہے، کوئی للیوں کے بال تھے، اللہ اللہ، پورا 10 محرم الحرام گزر گیا، ان کے کردار کو کوئی بیان کیا گیا؟ حالات صحیح کب تھے؟ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا اس وقت حالات کہاں تھے؟ طائف کی گلیوں میں پتھر کا حالات کہاں تھے؟ بدر کے میدان میں میرا نبی اللہ اکبر صحابہ کو لے کے گیا، حالات کہاں تھے؟ احد کے میدان میں چچا کے ٹکڑوں کے اوپر روئے، حالات کہاں تھے؟ تو حالات کا رنڈی رونا رہتا رہے، کفر اپنا پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بچے کو امیر معاویہ نام ہی پسند کوئی نہیں۔ مولانا اللہ کا شکر ہے فاروق بھائی اسلم صاحب پچھلے سال کی 8 محرم کو اس مرتبہ میں تھا ہی کوئی نہیں، میں نے محرم ساؤتھ افریقہ میں اپنا منایا، میرے عزیزوں تقریباً 12 دن کے اندر 36 سے 37 بیان ہوئے، وہ کافروں کے ملک کے اندر، دیوانے تو صحابہ کے وہاں دیکھے، اللہ کی عزت کی قسم واسو تقریر تھی، 8 محرم الحرام 7 کو، یہ میزبان تھا آصف، اور اس کے بعد میں نے احرار پارک جانا تھا، میرا بچہ ذرا حقلے پڑھ کے اندر محمد معاویہ بات کرتا ہے، میرے پاس آیا اور جب ڈال کے مجھے کہنے لگا بابا میں نے اپنے دوستوں کو سے کہہ دیا کہ 9-10 محرم الحرام کو مجھے معاویہ نہ کہنا، میں نے کہا پتر کیا بات ہے کیوں نہ کہنا، کہ بابا مجھے کوئی دور سے معاویہ پکارے گا، معاویہ کا دشمن معاویہ کو گالی دے گا، میں نے 2 دن کے اندر نام ہی بدل لیا، میرا چھوٹا سا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ میں نہیں چاہتا میرے نام کی وجہ سے محمد کے معاویہ کو گالی دے دی جائے، ہے گھر کے اندر پتر موچڑے کیوں نہیں مارے، پیروں پہ سوٹے کیوں نہیں مارے، جب تیرا بچہ معاویہ کے دشمنوں کا لباس پہن کے تیرے گھر میں آ گیا، مر جاتا کیوں اس رقصے کے اندر بیٹھا جس میں معاویہ کے گلے کے ترانے سنائے گئے، کیوں کوچ کے اندر بیٹھ کر تیرے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ خبردار قرآن کی تلاوت لگا، نبی کی نعت لگا، ان لوگوں کا ذکر نہ سنا جن کے سینے میں ابو بکر موجود نہیں، عمر موجود نہیں، عثمان علی موجود کوئی نہیں۔ مجھے دودھ والے شربت سے، مجھے نیاز سے، مجھے کھانے سے، مجھے بریانی سے کوئی گلا نہیں، لاؤ 10 محرم الحرام کو میں بھی بریانی کھا لوں، لاؤ میں بھی دودھ والے شربت پی لوں، لیکن دودھ والے شربت پلانے والے بچے سے جو روڈ بلا کر سکوٹر والوں کو، کار والوں کو روک کے پلا رہا تھا، اسے پوچھ تو صحیح بچے یہ 10 محرم الحرام کو دودھ کیوں پلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس کے ثواب کے لیے دودھ پلا رہے جس نے تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ کیا، پلا ان کو رہا ہے جنہوں نے اے سی والی مسجد میں نماز کا سجدہ ہی نہیں کیا، ثواب اس کا جو تلواروں کے سائے میں سجدے بچا گئے، پلا ان کو رہا ہے میرے جیسوں کو جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ کے رہے بھرتے، ظہر کی نماز، عصر مغرب کی نماز حقدار ہو۔ گھر میں تیرے رقیہ، گھر میں تیرے فاطمہ، گھر میں تیرے ام کلثوم ہے، جو پوچھ
تو صحیح حسین کربلا کے میدان میں نیزے کی اینی پہ چڑھ کر پردے کس کے بچا کے گیا, پردہ کس کا نام ہے. میرے عزیزوں یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے مبارکباد دے رہے ہو کہ نموذ صحابہ اہل بیت کے نموذ صحابہ و اہل بیت, تحفظ نموذ صحابہ و اہل بیت پہ بل پاس ہو گیا. 10 سال قید کی سزا ہے, سزا موت کی سزا ہے. میرے عزیزوں اس بچے سے, اس ویڈیو بنانے والے سے, اس بابا جی سے پوچھو اس بل کا مقصد کیا ہے, بتاؤ تو صحیح, تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑ جائے. اس بل کا مقصد خدا کی قسم کسی کو پسانا نہیں ہے, کسی کو جتانا نہیں ہے, کسی کو ڈرانا نہیں ہے. یہ کان سنتے سنتے پک گئے, یہ دل میرے عزیزوں سنتے سنتے خدا کی قسم جل گیا, دماغ خراب ہو گیا. جب تیرے ابو بکر کو جس کا احسان ساری امت پر ہے, جب نبی کے عمر کو جس کا احسان ساری امت پر ہے, جب عثمان کو جس کا احسان ساری امت پر ہے, وہ میرے عزیزوں تیرے میرے محلے میں کوئی بیانے کے لیے آ جائے, کہتا ہے شہر دماد ہے, محلہ دماد ہے, اس کا جوائی نہیں ہمارا جوائی ہے. اگر کسی پڑوسی کا جوائی تیرا جوائی ہے تو محمد کا جوائی کیوں لاوارثہ ہو گیا؟